نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. اپنے معمولات میں، اپنے کاموں میں ہم جب تک بہت گہری نظر رکھ کے، کڑی نگرانی کے ساتھ، جس میں شیر کی آنکھ سے دیکھیں، سونے کے نوالے کھلاؤ لیکن شیر کی آنکھ سے دیکھو. مطلب یہ ہے کہ یہ بچے کے ساتھ جو کرنے کو کہا جاتا ہے، یہی نفس کے ساتھ کرنا ہے. یہ نفس بھی تو بچہ ہی ہے، النفس کالطفل، یہ نفس جو ہے بچے کی طرح ہے. ان تمہلہ شب علی حب الرضاع، اگر تم نے اس کو مہلت دے دی تو یہ جوان ہو جائے گا، شاب ہو جائے گا، جوان ہو جائے گا. حب الرضاع، دودھ پینے، رضاعت دودھ پینے ہی پہ جوان ہو جائے گا، اسی کی محبت میں رہے گا. آپ اگر بچے کو دودھ پلاتے نہیں ماں، تو آپ کو خیال ہے وہ چھوڑے گا کبھی؟ ویسے سائڈ لائن بتاؤں، یہاں پر اس کی بیماری ہے. یہ بھی نیا فتنہ شروع ہوا ان کی عورتوں میں. انہوں نے اپنے بچوں کو 8-8 10-10 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں. بچہ نارمل ہے، وہ آ کے چلتے پھرتے کھڑے کھڑے دودھ پی، کبھی بھی آ جائے کہتا ہے کہ اتاری اور دودھ پی. ایسے ہی دماغ ان لوگوں کے خراب ہے. اور اس کی پرچار بھی کرتے، کہتے کہ نہیں یہ ہیلدی فوڈ ہے اور بچہ ہمارا ریلیشن شپ اچھا ہو رہا ہے. حرام ہے اسلام میں تو 2 سال کے بعد. لیکن تو خیر، اور یہ شعر میں پہلے کہہ چکے، نفس کا بھی یہ حال ہے. نفس کو اگر آپ نے ڈھیل دی ذرا سی تو نفس اسی مزے میں لگا رہے گا. وہ تو اس سے آپ کو وین آف کر رہا ہے کسی اور میں. تو اب کتنی عجیب بات ہے کہ سارے دن کے میرے معمولات میں جہاں اسٹریس آیا، جہاں کرنچ آیا، جہاں مسئلہ ہوا، مطلب مہمان آ گیا فرض کیجیے، تو کس چیز کی قضا ہوگی؟ کس چیز کو چھوڑا جائے گا؟ دین کے کام کو. دوست آیا ہے تو آپ کہیں گے چلو بھائی وہ تو نفلی چیز ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے. شیخ کی طرف سے، استاد کی طرف سے کوئی معمول دیا ہوا ہے، تسبیح آپ نے بنائی تھی، تلاوت اپنے معمول بنایا ہوا تھا، وہ سب پہلے جائے گا. ہر وہ چیز جس کا اللہ سے تعلق ہے وہ پہلے پھینکی جائے گی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نفلی ہے تو کھانا بھی صرف 2 روٹی ہوتا، اتنا سا سالن ہوتا، اس پر سویٹ ڈش کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر آگے پیچھے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی فرض خالی اس کو پورا کرواتے، بھائی 4 لقمے 10 لقمے ہو گئے، مہمان کا حق ادا ہو گیا، ہمارا بھی ہو گیا، اب رک جاؤ، اب چھوڑ دو اس کو. وہاں تو نفل پہ نفل چل رہی ہے، مستحبات بھی چل رہی ہیں، بلکہ خلاف اولا بھی چل رہے ہیں، کبھی کبھی مکروہات بھی چل رہی ہیں، اور حرام بھی چل رہا ہو تو کچھ پتہ نہیں. وہاں تو کوئی لمٹ نہیں ہے. خود بھی کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد ایک دوسرے کو انکریج، ارے کھائیے، ارے بیٹھیے، اتنا کیا، ابھی تو کھانا لگا ہے. وہ لگنے کے بعد کھانا پکانے میں سارا دن لگایا ہے، پھر لگنے کے بعد بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں. ابھی کل پرسوں میں دیکھیے گا کیا کیا ہوتا ہے، کئی گھنٹے. یعنی کھانے پہ اگر گھروں میں بیٹھے ہوئے مہمان آئے ہوئے ہوں اور قریبی ہو، رشتے دار ہو، پھر تو گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. وہ دسترخوان بچھنے کے بعد گھنٹہ کہیں نہیں گیا. پھر اس سے فارغ ہو کے لوگ بیٹھ جائیں گے، دسترخوان اٹھا لیا. اب کیا ہو رہا ہے جناب؟ تھوڑی سی بات چیت ہوگی، اس دوران میں سویٹ ڈش آ گئی. اب سویٹ ڈش کا ایک دور چل رہا ہے، اس میں بھی 2-2 3-3. اس سے فارغ ہوں گے تھوڑی دیر کے بعد، 15-1 منٹ کے بعد چائے کا دور چل رہا ہے. کوئی کافی، کوئی چائے، جس کا جو ذوق ہے. اس سے فارغ ہوئے تو کبھی کہیں بعض لوگوں کے یہاں تو وہ سونف کا ایک چکر ہوتا ہے، وہ چائے سے پہلے یا بعد سونف لے آتے ہیں. وہ مختلف قسم کی، ناس پان مسالہ، گوگو پان مسالہ، اور کیا ہے اور کون سے، تلسی، انڈینس کا ہے. اور یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کوئی خالی ہے کون سا؟ ہاں، یہ سب جو ہے وہ پان، سویٹ، چھالیاں وغیرہ ٹائپ کی چیزیں. نہیں، وہ تو نشہ نہیں ہوتا اس میں، لیکن یہ کہ لوگ تو اب یہ سب کر لینے کے بعد سگریٹ والے اپنا شوق وہ بھی پورا کرتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. اب یہ ساری چیزیں یہاں سے اب نکل کے، اور پھر اس میں غیروں کیا، وہاں شراب ہو جائے گی. تو جو میں نے ترتیب بتائی، حلال تھا وہاں پہ اتنا کھانا جس سے آپ کو کفایت ہو جائے، اس پہ تھوڑا اوپر کھا لیا تو چلو زیادہ سے زیادہ. وہاں فرض کے اوپر سنت بھی کی، نفل بھی کی، سنت غیر موقدہ بھی کی، واجبات بھی کیے، اور اس کے بعد پھر اب نفلوں میں جو کودے ہیں تو اس کے بعد مستحب، اور اس کے بعد جو خالی جائز ہے وہ، اور اس کے بعد جو ہے مکروہ، اور پھر مکروہ تحریمی، اور پھر یعنی چلتے چلتے حرام تک بھی اگر چل رہا ہے تو چلنے دو. کسی کی قضا نہیں کی جائے گی، تبھی پورا پیکج ہوگا. حالانکہ تو حرام گناہ کے کام ہے. کیا کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ، ہاں بالکل چھوڑ دیتے ہیں، جو بتوں کا وہ ان کو دے دیتے ہیں. بالکل ہے. تو جو بتوں کا حصہ ہوتا ہے ان کو تو پورا دیتے ہیں، اور اللہ کے حصے میں سے نکال لیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. عجیب بات ہے. ادھر انہوں نے سورہ نعم کے اندر
ادھر انہوں نے یہ کیا کیا سلسلہ، دین کی بات آئے گی تو فوراً یہ کہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے، گنجائش ہے، پھر کر لیں گے، ایسا تو مطلب یہ نفس کے تقاضے، نفس کے ڈرامے، نفس کے چکر، اس سے بچنا ضروری ہے. اپنے معمولات کی بہت پابندی ضروری ہے. معمولات کی پابندی میں بعض اوقات شاید یہ بھی خیال آتا ہو کہ ضروری جب نہیں ہے تو کچھ اس کا الٹرنیٹیو بھی ہو جائے. تو اس کا ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رہے کہ یہ نفس کو قابو میں کرنے، نفس کے امراض کو صاف کرنے، دھونے کے لیے ہے، علاج کے لیے ہے. علاج میں من مانی نہیں چلتی. آپ کی عقل میں کیا آ رہا ہے اس سے کوئی غرض ہے، کوئی تعلق نہیں. اب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ایک کڑوی گولی کھانے کا. آپ کو جس کو ڈائبٹیز ہے، کس کو ڈائبٹیز؟ کوئی صاحب نہیں ہے الحمدللہ. کسی کو ہوگا ڈائبٹیز اور انسولین پہ ہوگا، کوئی بیوقوف ہے اس کا دل چاہتا ہوگا بڑا دل چاہ رہا ہے انسولین لگاتے ہیں، یار کیا میں مس کر رہا ہوں انسولین کو. چبا چبا کے اپنے آپ کو کسی کو مزہ آتا ہے، اور اس سے کو کسی نے ناغا وہ ناغا کرے اس کا تو دوسرے بھی جان کو آ جائیں گے. وہ ڈاکٹر نے ایک نصاب دے دیا لیکن اس پہ ایسی پابندی کریں گے، اس کے لیے رمضان کے روزے بھی روز چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیں گے، مفتی سے پوچھیں گے نہیں. ڈاکٹر کے ہندو غیر مسلم ڈاکٹر انگریز بتا دے گا کہ بھائی نہیں رکھنا تو وہ بھی نہیں رکھیں گے. یعنی وہاں ایسا اسٹرکٹ جو کریکولم، جو نصاب جو دے دیا گیا یا جو پرسکرپشن دے دیا گیا اس پہ چلیں گے. اور دین کا نصاب ہم بتائیں گے کہ ہم اس میں سے کیا لیتے ہیں. تو اصل تو آپ پورے تشخیص کرنے والے بھی ہوئے اور علاج کرنے والے بھی ہوئے، خود ہی ڈاکٹر، خود ہی سب کچھ. ایک صاحب نے تھانی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ حضرت میں نے یہ بات دیکھی اپنے اندر کہ میرے اندر فلاں مرض ہے، کبر کہا یا کچھ اور. تو فرمایا اچھا آپ معالج بھی ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے بتاتے ہیں کہ مجھے ٹی بی ہو گیا، اس کا علاج کر دیجیے، یا بیماری بتاتے ہیں اپنی. یہ طریقہ تھوڑی ہے. آپ اپنے سمٹم بتائیے. یا تو ہمارے الٹا ہے، بعض پیشنٹ بڑے مزیدار آتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اوکے what have you got, how are you, what's been happening, how are the symptoms, what's the problem. وہ کہتے ہیں you are a doctor, you tell me. وہ کہتے ہیں I would tell you the diagnosis once you told me the symptoms, so you have to tell me the symptom. Okay, you haven't checked my records, you haven't got any records. So پھر وہ کہانی دوبارہ سناتے ہیں. نہیں ان کو دل نہیں چاہتا، کہتے خود دیکھو، بتاؤ، دفاؤ. بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ آپ کا کام تو خالی علاج کرنا ہے نا، علاج کیجیے. تو یہ ہے کہ جیسے بتایا جائے ویسے کرو. اپنی عقل اگر لگانی ہے تو عقل لگانی ہے، کب لگانی ہے عقل لگانی ہے معالج طے کرنے سے پہلے. پوری عقل لگاؤ. یہ ایسے ہی ہے کہ بیوی کا انتخاب کرنے سے پہلے عقل لگا لو، استخارہ بھی کر لو، استشارہ بھی کر لو. اب ہو گئی تو اب پھنس گئے، اب گئی بھینس پانی میں. اب وہ جس طرح سے جیسے بس ہے، بیوی کے لیے بھی ہے. یہ نکاح کرنے سے پہلے غور کر لو کون ہے. اس کے بعد کوئی کہانی نہیں ہے کہ اب میں سوچتا ہوں کہ آدھی بیوی رکھوں، کبھی رکھوں نہ رکھوں، کبھی آگے کبھی پیچھے، آج چھوڑ دوں آج نہ رکھوں. ایسے نہیں ہوتا. اب طے کر لے تو اب تو سر گیا. معالج بھی اسی طریقے سے اس سے پہلے سارا ہوم ورک کر لو. اب پتہ چل گیا یہ میرے معالج ہیں، معلم ہے، استاد ہے، شیخ ہے، یس. اس کے بعد آگے پیچھے نہیں، اب کچھ سوال آواز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصول ہے. اور پھر وہ جس طرح پرسکرپشن دے اس پہ عمل کریں. اور پرسکرپشن میں جو معمولات بتائے جائیں اس کی پابندی بہت ضروری ہے. معمولات کی پابندی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ایک صاحب نے مولانا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں نہیں کر پا رہا ہوں معمولات، اور میں نے بس اب طے کر لیا کہ میں مدینے جا کے رہوں گا، ہجرت کر کے جا رہا ہوں مدینے. حضرت فرمایا اللہ کرے عافیت سے جائیے، خیر سے پہنچیے، لیکن وہاں بھی معمولات کرنے ہی پڑیں گے. معمولات کہیں جا کے ہو نہیں جاتے. ایسا نہیں ہو جاتا کہ آپ مدینے میں ہوں گے تو سے معمولات ہونے لگے. یہ کسی جگہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو کرنا پڑتا ہے. محنت تو ہمیشہ کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہوگا کہ یہاں میں چاند پہ جا رہا ہوں، وزن ہلکا ہو جائے گا تو اٹھا کے، وہاں بھی اٹھانا پڑے گا. کام تو وہاں بھی کرنا پڑے گا. کام کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. محنت تو ہل کے کرنی پڑتی ہے. علاج یہ آپ وظیفے مانگتے رہیے. مجھ سے ذکر نہیں ہو رہا، پھر اس کا وظیفہ مانگیں گے. ذکر نہ کرنے کا وظیفہ، پھر وہ ذکر جو وظیفہ بتایا وہ نہ کرنے کا بھی وظیفہ، وہ کب کریں گے؟ تو اسی لیے کام کرو. بس اپنے آپ کو کھپا کے آدمی لگ جائے ان چیزوں کو. یہ مثلا 5 تسبیحات خالی جو ہے، جو ابتدائی تسبیح ہر ایک کے لیے، وہ کرنی ہی کرنی ہے. چلتے پھرتے میں بیٹھ کے جیسے بھی ہو جائے کرنا ہے. ہاں یہ کبھی ہوتا ہے کہ ایسی شدید واقعتاً پریشانی آ گئی، بیمار ہے مثلا، ان حالات میں ہے کہ وہ بالکل ہوش میں نہیں، شدید طبیعت خراب، آپریشن ہوا، 6 گھنٹے آپریشن میں لگ گئے، اس کے بعد ہوش میں آیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو مشکل ہوگی. ایسی صورت میں بھی سارے معمولات چھوڑ نہ دے، اس میں سے ایک ایک قطرہ تھوڑا تھوڑا کرتا رہے. مثلا یہ کہ 5 تسبیح کرنی تھی تو 5 کی جگہ
ہر ایک کو 5 دفعہ تو کہہ سکتا ہے نا. یعنی استغفار کی ایک تسبیح ہوتی ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہہ سکتا ہے, یہ کہہ لے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 دفعہ کہہ لے, 3 دفعہ کہہ لے, 2 ہو گیا. درود شریف 300 دفعہ نہیں کرتا, 10 دفعہ کر سکتا ہے, 30 دفعہ کر سکتا ہے, 5 دفعہ کچھ کر لے, صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہ چلو بھائی چھوڑو, تلاوت کی بالکل ہمت طاقت نہیں ہے تو بس ایسے کھولا اس کو, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, 2 آیتیں یا 5 آیتیں, 1 صفحہ آدھا صفحہ, جو ہمت ہوئی پڑھتے, تو 3 منٹ میں ہو گیا سارا کام. لیکن چھوڑا نہیں کوئی کام پورا کیا. ہمت نہیں تھی تو اتنا کیا. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, کرم فرمائے. معمولات کی پابندی بے تحاشا ضروری ہے بھائی.